السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم تفسیر جلالین کا سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 47۔ یہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ جی، تفسیر کھول لیں تاکہ ہم باقاعدہ اپنے سبق کا آغاز کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے بنی اسرائیل، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تم کو عالم والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ کہ مفسر نے فرمایا بالشکر علیہا بطاعتی، میری نعمتوں، میرے احسانات کو یاد کرنا، ان نعمتوں اور احسانات کا شکر گزار ہونا ہے، بطاعتی، میری طاعت اور فرما برداری کر کے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ، اور میں نے تم کو یعنی تمہارے آبا و اجداد کو عالم والوں پر فضیلت عطا کی تھی، ای عالمی زمانہم، یعنی ان کے اس زمانے کے عالم والوں پر، اس زمانے کے عالم والوں پر ان کو فضیلت عطا کی تھی۔ قرآن مجید کے الفاظ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بظاہر مطلق معلوم ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سارے عالم پر فضیلت بخشی ہے، لیکن یہ مفہوم مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی میں متعدد جگہ انہیں ملعون و مغضوب قرار دیا گیا۔ مفسر یہی فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اور سب کے مقابلے میں ان پر فضل اور انعام زیادہ فرمایا تھا، اس لیے مفسر عبارت لے کر آئے عالمی زمانہم، ان کے زمانے کے عالم والوں پر ان کو فضیلت اور برتری عطا کی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آوے گا، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہ آوے گا، ولا يقبل منها شفاعت، اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، کسی سے فدیہ وصول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ واتقوا ای خافو، معنی متعین کیا کہ ڈرو، خافو خوف کے معنی میں ہے کہ تم ڈرو، یومن لا تجزی فیہ، کہ جس دن میں کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ بھی کام نہ آوے گا، ہوا یوم القیامتی، وہ دن جس دن کے ڈرنے کا حکم ہے کہ تم اس دن سے ڈرو، وہ دن قیامت کا دن ہے۔ ولا يقبل بالتاء والیاء، دو قراءات ہیں، ایک ہے تا کے ساتھ اور دوسری قراءت یا کے ساتھ ہے۔ تا قراءت ہے
ابن کثیر مکی کی اور ابو عمر بصری کی، جبکہ باقی قراء ان کی قرأت ہے یقبل ولا یقبل منها شفاعت ای لیس لها شفاعت فتقبل۔ جی، آیت کے الفاظ سے بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان کے لیے سفارش تو ہوگی مگر قبول نہ ہوگی، لیکن اللہ کے دربار میں اس کا تصور ہی نہیں، کیونکہ وہاں جو سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ بارہا جگہ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، بغیر اجازت کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، تو جب اجازت کی بنیاد پر سفارش ہوگی تو وہ قبول بھی ضرور ہوگی۔ لہٰذا یہاں مطلب یہ ہے کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، لیس لہا شفاعت، اس شخص کا کوئی شفاعت، کوئی سفارش ہوگی ہی نہیں۔ چنانچہ مفسر نے اس کی دلیل میں قرآن کا ایک جملہ نقل کیا جو مجرمین قیامت کے دن کہیں گے فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی سفارش کنندہ ہے ہی نہیں، ہمارا تو کوئی سفارش کنندہ آج ہے ہی نہیں۔ تو اس معنی کی تائید کے لیے مفسر نے یہ جملہ دلیل کے طور پر ذکر کیا فما لنا من شافعین، تو ان کی شفاعت سفارش قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا ہی نہیں، اس کے لیے کوئی سفارش ہی نہیں ہوگی جو قبول کی جائے۔ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ای یمنعون من عذاب اللہ، اور نہ ہی اس سے فدیہ وصول کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یمنعون من عذاب اللہ، کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچا لیے جائیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تم کو آل فرعون کی غلامی سے نجات دی، جبکہ وہ تم کو بدترین عذاب چکھا رہے تھے، یذبحون ابناءکم، اور تمہارے نو مولود لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یہ عذاب اور نجات دینا تمہارے پروردگار کی طرف سے آزمائش ہے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس عذاب یا نجات دینے میں تمہارے رب کی جانب سے بڑی آزمائش ہے۔ جی، مفسر نے کہا وَاذْکُرُوا، حسب عادت فعل مقدر مان کر اشارہ کیا کہ اذ فعل محذوف اذکروا کا ظرف ہے، اور تم یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم کو ای آبائکم، تمہارے آباء و اجداد کو نجات دی غلامی سے، والخطاب به وبما بعده للموجودین فی زمن نبینا، اور اس آیت اور اس کے بعد کی آیات میں ضمائر سے خطاب ان یہود کو ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے۔ اخبروا بما انعم علی آبائہم، ان کو خبر دی گئی ہے ان نعمتوں سے جو اللہ نے ان کے آباء و اجداد پر کی، جو نعمتیں، جو احسانات ان کے آباء و اجداد پر کیے،
ان انعامات اور احسانات کی ان کو خبر دی گئی، کیوں؟ تذکیرا لہم بنعمت اللہ لیؤمنوا، تاکہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے وہ ایمان لے آئیں۔ اور تم یاد کرو اپنے آبا و اجداد، تمہارے آبا و اجداد کو ہم نے ہی آل فرعون کی غلامی سے نجات دی۔ یسومونکم ای یذیقونکم، وہ چکھاتا تھا تم کو، سوء العذاب ای اشدہ، عذاب تو برا ہی ہوتا ہے لیکن اس کی برائی کی کیفیت شدت ہے، اشدہ سخت اور شدید ترین عذاب وہ چکھا رہے تھے۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم یسومونکم سوء العذاب، یہ جملہ نجیناکم کی ضمیر سے حال ہے۔ یذبحون بیان لما قبلہ، اور یذبحون ما قبل والے جملے کا بیان ہے، یعنی وہ تم کو جو بدترین اور شدید ترین عذاب چکھا رہے تھے اس کی ایک کیفیت اور ایک صورت یہ تھی کہ یذبحون ابناءکم ای المولودین، نو مولود لڑکوں کو وہ ذبح کر رہے تھے۔ یستحیون یستبقون ای نساءکم، یستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ باقی چھوڑ رہے تھے۔ لقولہ بعض الکہنۃ لہ ان مولودا یولد فی بنی اسرائیل یکون سببا لذہاب ملک، بعض کاہنوں کے قول کے سبب جو انہوں نے فرعون سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس قول کے سبب وہ آل فرعون تمہارے نومولود لڑکوں کو، بچوں کو تو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری بچیوں کو وہ زندہ چھوڑ رہے تھے۔ وفی ذالکم، ذالکم کا مشار الیہ العذاب والانجاء، اس عذاب اور نجات دینے میں، بلاء ای ابتلاء و انعام، بلاء دو معنوں میں آتا ہے، ابتلاء کے معنی آزمائش میں بھی آتا ہے اور انعام کے طور پر بھی آتا ہے۔ یہ لفظ نشر مرتب ہے، ابتلاء کا تعلق عذاب کے ساتھ ہے، انعام کا تعلق انجا کے ساتھ ہے۔ تو اس عذاب اور نجات دینے میں آزمائش ہے اور انعام ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑا۔ جی، ای آباءکم، فرعون سے نجات ان یہودیوں کو تو نہیں ملی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بلکہ ان کے آباء و اجداد کو ملی تھی۔ اب باپ داداؤں پر جو احسان ہو چکا ہے وہ اولاد کی گردن پر بھی ہے۔ اگر وہ باپ دادے ختم ہو چکے ہوتے تو ان اولادوں کا وجود کہاں سے ہوتا؟ ان کو پچھلی نعمتوں کو یاد دلا کر انہیں ایمان لانے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ والجملۃ حال من ضمیر نجیناکم یسومونکم سوء العذاب کا یہ جملہ نجیناکم میں ضمیر مفعول، کم ضمیر جو مفعول کی ہے اس سے یہ حال ہے۔ لقولہ بعض الکہنۃ، فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ یہ کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی اور اس نے مصر کو گھیر لیا، اس میں جتنے قبطی تھے سب کو جلا کر راکھ کر دیا، بنی اسرائیل کو چھیڑا تک نہیں۔ اس نے کاہنوں سے اس کی تعبیر پوچھی، انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اسے بہت غصہ ہے، اس نے حکم دیا بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے ختم کر دیا جائے۔ کہتے ہیں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کروا دیا۔ اس وقت ایسا اتفاق ہوا کہ معمر لوگ بھی بکثرت مرنے لگے، تو قبطیوں کے سرداروں نے
فرعون سے کہا کہ بچوں کو تو آپ مارے جا رہے ہیں اور بڑے لوگ اپنی موت مرے جا رہے ہیں، تو کل ایسا ہوگا ہمارا کام کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، پھر ہمیں اپنے ہی ہاتھوں اپنا کام کرنا پڑے گا۔ اس پر اس نے اپنے حکم میں کچھ ترمیم کر دی کہ 1 سال بچوں کو ختم کیا جائے اور 1 سال نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب قتل کا حکم نہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ سوء العذاب ای اشدہ، عذاب تو خود ہی برا ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ لفظ سو لانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو اس کا جواب دیا عذاب کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں شدید ترین عذاب مراد ہے۔ وفی ذالکم، ذالکم کا اشارہ فرعون کے کاموں کی طرف ہے، تب تو بلا بمعنی عذاب ہے، اور اگر اللہ تعالی کی نجات بخشی کی طرف اشارہ ہے تو بلا بمعنی انعام کی ہوگا۔ ذالکم اس میں اشارہ اگر تو فرعون کے عذاب اور اس کے کاموں کی طرف ہو تو پھر بلا ان کے معنی آزمائش اور عذاب کے ہیں، اور اگر ذالکم اللہ تعالیٰ کی نجات بخشی کی طرف ہے مشار الیہ، تو پھر اس بلا ان کے معنی نعمت اور انعام کے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے سبب دریا کو پھاڑ دیا اور ہم نے تم کو نجات دی، آل فرعون کو غرق کر دیا، اور جب کہ تم دیکھ رہے تھے، جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو مفسر فرما رہی ہیں وَاذْكُرُوا، اذ ظرفیہ ہے، فعل محذوف اذکروا کا ظرف ہے، اذ فرقنا ای فلقنا، فرقنا فلقنا کے معنی میں ہے، یعنی جب ہم نے تمہارے سبب دریا کو پھاڑ دیا، بسببکم یعنی تمہارے سبب، حتی دخلتموہ ہاربین من عدوکم، تم اس دریا میں داخل ہوئے اپنے دشمن سے بھاگتے ہوئے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرْقِ، من الغرق انجیناکم کا متعلق محذوف اور مقدر تھا، اس کی طرف اشارہ کیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرْقِ، ہم نے تم کو نجات دی غرق ہونے سے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ مَعَهُ، اور ہم نے آل فرعون اور فرعون کے ساتھ اس کی قوم کو بھی دریا کے اندر غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىٰ انطباق البحر علیہم، اور جب کہ تم ان پر دریا کا ملنا دیکھ رہے تھے، اور تم دریا کا ان پر مل جانا دیکھ رہے تھے، تنظرون کا متعلق مقدر تھا، اس کی طرف اشارہ کیا مفسر نے، الی انطباق البحر علیہم، سمندر کا ان پر مل جانا اور پانی کا دوبارہ بہاؤ کے ساتھ چلنا تم دیکھ رہے تھے۔ جی، قومہ معہ، آل فرعون کے لفظ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ صرف آل فرعون غرق ہوئے، فرعون کا کوئی ذکر نہیں۔ مفسر نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اس طرح کے محاورات میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں ہی مقصود ہوتے ہیں، اسی کو فرمایا قومہ معہ، یعنی ہم نے اس کی قوم کو مع اس کے غرق کر دیا، فرعون کے ساتھ ہی اس کی قوم کو غرق کر دیا۔
اور یہ ایسا ہی ہے جیسا فرمایا گیا لقد کرمنا بنی آدم، اس میں خود آدم علیہ السلام بھی مراد ہے اور ان کی اولاد بھی مراد ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے بچڑے کو ان کے بعد معبود بنا لیا اور تم ظالم ہوئے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا بِأَلْفٍ وَدُونِهَا، مفسر نے قراءت بیان کی کہ اس لفظ میں دو قراءات ہیں، ایک بالالف ہے ایک بدون الالف ہے، وعدنا اور وعدنا۔ موسیٰ 40 لیلتن، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، نعطیہ عند قضائها التوراۃ لتعملوا بها، کہ ان 40 راتوں کے اختتام پر ہم موسیٰ کو تورات دیویں گے۔ وعدہ کیا تھا؟ مفسر نے وہ وعدہ بیان کیا، نعطیہ عند انقضائها التوراۃ لتعملوا بها، ان 40 راتوں کے اختتام پر ہم تورات دیویں گے تاکہ اس پر تم عمل کرو۔ ثم اتخذتم العجل، بچھڑے کو تم نے بنا لیا معبود، الذی صاغہ لکم سامری الہا، کہ جو تمہارے لیے سامری نے بنایا تھا، تیار کیا تھا۔ الہن یہ متعدی، اتخذتم متعدی بدو مفعول ہے، اس کا مفعول ثانی ہے۔ من بعدہ ای بعد ذہابہ الی میعادنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد، ہمارے جائے وعدہ کی طرف، مقام وعدہ کی طرف چلے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بِاتِّخَاذِهِ لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، جبکہ تم ظالم ہوئے کہ بچھڑے کو معبود بنا لینے کے سبب، لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، کیونکہ تم نے عبادت کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھا ہے۔ جی، علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد جب بنی اسرائیل مصر کو لوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں تورات عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے ذی قعدہ اور 10 ذی الحجہ کی تاریخیں مقرر کیں۔ اس کی تعبیر لیالی سے اس لیے کی کہ مہینہ کی شروعات رات ہی سے ہوتی ہے، اس لیے تعبیر کیا 40 لیلتن، 40 راتوں کا ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا۔ وعدنا میں دو قراءت ہیں بغیر الف کے، یعنی وعدنا ہم نے وعدہ کیا، اور ایک ہے الف کے ساتھ وعدنا، یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس میں شرکت کا معنی، یعنی ہم نے موسیٰ سے کتاب دینے کا وعدہ کیا اور موسیٰ نے کوہ طور پر آنے کا وعدہ کیا۔ موسیٰ یہ عجمی لفظ ہے، غیر منصرف ہے، یہ لفظ مو اور شا سے مرکب ہے۔ عبرانی زبان میں مو کے معنی پانی کے اور شا کے معنی درخت کے ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر سے جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکالا تھا۔ مو کے معنی پانی کے ہیں اور شا کے معنی درخت کے ہیں۔
فرعون نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو پانی کے اندر سے جھاڑیوں کے جھنڈ سے نکالا تھا، اس لیے ان کا نام موشا پڑ گیا، عربوں نے اسے موسیٰ کر لیا۔ ثم اتخذتم العجل، اتخذ یتخذ اتخاذ، یہ متعدی بدو مفعول ہے، دوسرا مفعول الہن ہے جو یہاں معذوف ہے، مفسر نے اسے ظاہر کر دیا، مفسر نے اسے ظاہر کر دیا۔ السامری، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو منافق تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے تھے تو بنی اسرائیل کے پاس سونے اور چاندی کے زیورات بہت تھے۔ انہیں 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 زیورات کو حاصل کر کے اس نے ایک بچڑے کی صورت ڈھال لی تھی۔ صاغہ لکم السامری، سامری نے تمہارے لیے ایک بچڑا ڈھال لیا تھا، اس کے منہ میں ایک خاص مٹی جو اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے سے اٹھائی تھی۔ جب سمندر پار کرنے میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی وہ مدد کر رہے تھے، وہی مٹی اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی تھی اور وہ جیتا جاگتا بچھڑا بن گیا تھا۔ اس نے اس کے معبود ہونے کا وسوسہ بنی اسرائیل میں پھیلایا، بہت سے لوگوں نے اسے مان بھی لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ آگے مفسر نے کہا لِوَضْعِكُمُ الْعِبَادَةَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا، تمہارا عبادت کو غیر محل میں استعمال کرنے کے سبب تم ظالم ٹھہرے۔ ظلم کی تعریف مفسر نے بتائی ہے۔ ظلم کی تعریف وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی شے کو اس کے خاص محل و مقام پر نہ رکھ کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، ان ظالموں نے بچڑے سے متعلق کر دیا عبادت کو، اس لیے وہ ظالم ٹھہرے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان، جدا جدا کرنے والے احکامات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پالو۔ ثم عفونا عنکم محونا ذنوبکم، ہم نے پھر تمہارے گناہوں کو مٹا دیا، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، مطلب محونا ذنوبکم، ہم نے تمہارے گناہوں کو محو کر دیا۔ من بعد ذلک الاتخاذ، اس میں اشارہ کا مشار الیہ، بچھڑے کو معبود بنا لینے کے بعد بھی، لعلکم تشکرون نعمتنا علیکم، فعل کا مفعول محذوف اور مقدر، اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، نعمتنا علیکم، تاکہ تم احسان مانو، نعمتنا علیکم، اپنے اوپر نعمتوں اور احسانات کو دیکھ کر شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ أَيْ التوراۃ، الف لام عہدیہ معہود التورات ہے، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی۔ والفرقان عطف تفسیر ای الفارق بین الحق والباطل والحلال والحرام، فرقان عطف تفسیری ہے، فرقان کا کتاب پر جو عطف ہے یہ عطف تفسیری ہے، یعنی مطلب اس سے بھی کتاب تورات ہی ہے، وہ کتاب تورات الفارق بین الحق والباطل، فرق کرنے والی حق و باطل کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، اس لیے کہا جدا جدا کرنے والے احکامات ہم نے دیے۔ لعلکم تہتدون بہ من الضلال، تہتدون فعل،
اس کے متعلقات جو محذوف تھے اس کو مصنف لا کر بیان کر رہے ہیں تاکہ تم ہدایت پاؤ ان اس کتاب تورات کے ذریعے سے گمراہی سے تم ہدایت پالو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک کہ تم نے اپنے جیوں پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، پس تم اپنے خالق سے توبہ کرو اور ایک دوسرے کو قتل کرو۔ یہ قتل کرنا تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ جی مفسر کہہ رہی ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْلَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم سے جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس قوم کے افراد سے کہا، یا قوم، یہاں لفظ القت یہ کاتب کی غلطی ہے اور پرنٹنگ کی غلطی ہے، یہاں اصل نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے۔ یا قوم، اے میری قوم، بے شک کہ تم نے اپنے جیوں پر ظلم کیا بچھڑے کو معبود بنا کر، فتوبو الی بارئکم، بس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، خالقکم من عبادتہ، یعنی تم رجوع کرو اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کی طرف۔ بارئ کے معنی خالق کے ہے، پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنی اس پوجا اور اس شرکیہ عمل سے رجوع کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو ہلاک کرو، اَيْ لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمِ، یعنی تم میں سے جو اس گناہ اور اس شرکیہ عمل سے بری ہیں وہ مجرم کو قتل کریں۔ ذَلِكُمُ الْقَتْلُ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَوَفَّقَكُمْ، بس اللہ نے تم کو توفیق دی ایس فعل کرنے کی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ صَحَابَةً سَوْدَاءَ لِئَلَّا يَبْصُرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَرْحَمُهُ حَتَّى قُتِلَ مِنْكُمْ نَحْوَ 70,000، اور اللہ نے تم پر سیاہ بادل بھیجا تاکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں رحم نہ کر لیں، رحم اور ترس نہ کھا لیں، اس لیے اللہ نے سیاہ بادل بھیج دیا، حتیٰ کہ تم میں سے تقریباً لگ بھگ 70,000 وہ مارے گئے، قتل ہوئے۔ فتاب علیکم ای قبل توبتکم، مفسر نے قبول کے لفظ قبل توبتکم لا کر اشارہ کیا کہ تاب یتوبو کی اگر نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے توبہ کو قبول کرنا، توبہ کو قبول کرنا، اور اگر اس کی نسبت بندے کی طرف ہو تو اس کا معنی ہے گناہ سے واپس لوٹنا، رجوع کرنا۔ تابہ یتوبو کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ تعالیٰ کا بندوں کی طرف رحمتوں کا ظہور اور نزول کرنا، اور اس کا ایک مظہر ہے قبول توبت۔ تو اس نے تمہاری توبہ کو یوں قبول کیا، بے شک کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ لِيَقْتُلَ الْبَرِيءُ مِنْكُمُ الْمُجْرِمَ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس سے تو بظاہر خود کشی کا حکم معلوم ہوتا ہے اور اس کا کوئی قائل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچھڑے کی پوجا کرنے والے اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے حوالے کر دیں
اور دوسرے لوگ جو اس گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے وہ انہیں قتل کر دیں۔ ان لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور قتل ہونے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن مشکل یہ تھی کہ آدمی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو کیسے قتل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس مشکل کو بھی دور کر دیا اور ایسی بدلی بھیجی جو بالکل سیاہ تھی، اندھیرا چھا گیا، اندھیرے میں بتھیرے لوگ مارے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ ہارون کی دعا سے اس حکم کو اٹھا لیا اور فیصلہ فرمایا کہ جو لوگ قتل کیے گئے وہ شہید جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور جو لوگ معاف بچ گئے ہیں وہ ان کی خطا معاف ہے۔ جی یہاں تک آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔